الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کا بھی کہ ہم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق با مقصد پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا ارشاد برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا. وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ کامل حکمت والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے جو آزر تھے، یعنی آزر جیسے ہمارا مسجد کا مولوی ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار، عیسائیوں کا چرچ کا پریسٹ ہوتا ہے، اور یہودیوں کا ربائی ہوتا ہے، ہندوؤں کا پنڈت ہوتا ہے، اسی طرح وہ آزر تھے حضرت ابراہیم کے والد، یعنی بت خانے کے سب سے بڑے پروہت پنڈت. جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ ابا جان کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک من فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو بھٹکا ہوا پاتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو نظام سلطنت آسمانوں اور زمین کا، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، کہ جب ان پر رات چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کا ایک ڈیمونسٹریشن کا انداز تھا. جیسے جب ہم لوگ میٹرک میں پڑھتے تھے تو جیومیٹری میں مسئلے ہوتے تھے کچھ، اور بعض مسئلے جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے پہلے ایک غلط سپوز کیا جاتا تھا، پھر اس پر ساری کیلکولیشن کر کے آخر میں کہا جاتا ہمارا مفروضہ غلط ہوا، لہذا بات یوں نہیں یوں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ڈیمونسٹریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی اسپیشل شخصیت پیدا کی تھی. ان میں سے ایک کیا تھا؟ ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ. یہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ملکہ حاصل تھا. پھر ان کی طبیعت میں ایک ظرافت بھی تھی، یعنی بڑے لائٹ انداز میں وہ بڑی بڑی اونچی باتیں جو ہیں وہ سمجھا جاتے تھے. اب اسی کا ایک مظہر ہے کہ انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن کی. رات ہوئی، ستارہ چمکا، تو ان کی قوم چونکہ کواکب پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند کی پوجا کرتی تھی. اب اس روشنی میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایک دم یہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. رات کو انہیں ستارہ دیکھا، انہیں کہا یہی میرا رب ہے. قال ھذا ربی فلما افلا، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو نے کہا نہ بھائی نہ، میں تو ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا بازغن چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا اچھا میرا خیال ہے یہ میرا رب ہے. فلما افلا، لیکن جب چاند صاحب بھی ڈوب گئے، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیچ میں سے اللہ کو تو پہلے سے مانتے ہیں اپنا رب، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. اچھا، فلما رأى الشمس بازغۃ، تو جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اوہو یس یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ سب سے بڑا بھی ہے.
فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، قال انی بریء مما تشرکون، تو کہنے لگے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، سورج، چاند اور ستاروں کو، میں ان سے لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف، اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا، یکسو ہو کر میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ فحاجہ قومہ، تو ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اور یہ عام ہوتا ہے، جو بھی مشرک مائنڈڈ ہوتا ہے نا، وہ توہم پرست بھی ہوتا ہے، اور سپرسٹیشنز جو ہیں وہ اس پر چھائی ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اور ہمیشہ وہ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو تڑیاں لگاتے رہتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو نا ان کا، ان کو مانتے نہیں ہو، یہ تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، تمہارا بچہ مار دیں گے، یہ تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ اب یہ ان سب کا جواب ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے راستہ دکھایا ہے، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے میرا نقصان وہی ہوگا جو میرا رب اللہ میرے خلاف چاہے۔ کہ تمہارے معبودوں کے کہنے پر میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہے میرا نقصان کر دے، میں تو ہوں اس کا بندہ۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے یا نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیوں ڈروں، کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم نہیں ڈرتے شریک بناتے ہوئے اس کے، شریک بناتے ہوئے اللہ سے، اللہ کے ان کو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی تمہیں اتھارٹی عطا نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ کون سا فریق دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار ہے؟ خود ہی جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن و اطمینان اور سکون ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو سجھائی تھی اس کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے راستہ دکھایا، ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ابراہیم سے قبل ہم نے نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وَسُلَیمان وَأَیوب وَیوسف وَموسیٰ وَہارون، اور ہم نے ان کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو ہم ایسے ہی ریوارڈ کیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے راستہ دکھایا تھا۔ کل من الصالحین، سب کے سب نیک تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں منتخب کیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کیا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ،
یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کہیں انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی سب اعمال جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت سے نوازا. فَإِن یکفر بِہَا، اور اگر یہ بھی ماننے سے انکار کرتے، ہؤلاء یہ سب کے سب، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا لہا بہا بکافرین، تو کچھ پرواہ نہیں، یقیناً سونپ دی ہے ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو اس کے منکر نہیں ہیں، اس کی ناقدری ناشکری نہیں کرتے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے. فبہداہ مقتدی، سو تم انہی کے راستے پر چلو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو ان سے پوچھو کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ کے پاس آئی تھی، روشنی اور ہدایت بن کر تمام لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا، جسے کر رکھا ہے تم نے ورق، دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپاتے ہو اس کا بہت سا حصہ. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں اس کے ذریعے سے پڑھایا گیا مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم کبھی نہ جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور تمہارے باپ دادا. قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ ہی. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور پھر چھوڑ دو انہیں کہ وہ اپنی کجی میں کھیلتے پھریں. وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب بھی یعنی قرآن مجید بھی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے. ولتنذر ام القری، اور اس لیے کہ آپ بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو خبردار کریں. ومن حولہا، اور اس کے گرد و نواح اس کے سبرز میں رہنے والوں کو. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کو مانتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور بڑا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او قال اوحی الی، یا کہے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے. ولم یوحى الیہ، حالانکہ اس کی طرف وحی نہ کیا گیا ہو شیئن کچھ بھی. ومن قال، اور یا وہ جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی نازل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، کاش کہ نبی تم دیکھو جب ظالم سکرات موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی روحیں، اپنے نفوس. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہارا پالا پڑے گا توہین آمیز عذاب سے، اس لیے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ کے بارے میں وہ جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور پھر اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا، اکیلے تنے تھنا. کما خلقکم اول مرہ، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پہلے تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ عہد الست ہے جس کا اگلی صورت میں ذکر آئے گا اس کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے بنانے سے پہلے ہماری ارواح پیدا کی تھی اور ارواح کی ایک اسمبلی کال کی تھی. قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے روحیں بھی ایک دوسرے میں سے نکلیں گی، جیسے ہمارے جسم جو ہیں بھی ایک دوسرے میں سے نکلے ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے کروموسوم جو ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر بھی ابھی تک موجود ہے. درمیان میں موت واقع نہیں ہوئی، یعنی وہ زندہ جو سیلز تھے
وہ آگے ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر آگے اولاد میں آ گئے، پھر زندگی ان کی برقرار رہی، پھر اولاد میں آ گئے، پھر اولاد میں آ گئے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارواح جو ہیں وہ ہمارے ان جسموں سے بہت پہلے پیدا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور اپنا کوئی ایکسپوجر ان کو دیا تھا اور پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب ارواح نے کہا تھا، یعنی ہم سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، یس انڈیڈ، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم اب مان رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے گواہی دے دی ہے، مبادہ کل کو تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سمجھے؟ تو جیسے ایک مرتبہ پہلے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اس دنیا کو جس میں تم تھے اپنے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم نہیں پاتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، ایزیوم کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے شریک ہیں، تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، یقیناً آج منکر طے ہو گئے تمہارے سارے آپس کے رابطے، اور جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا وہ آج تم سے گم ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ کہ ہم ایک دانہ بوتے ہیں زمین میں، پھر وہ دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک پودا نمودار ہوتا ہے، پھر وہ پھلتا پھولتا ہے، اوپر اس کا تنا چڑھ کر پھیلتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں بڑھ کر پھیلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گٹھلی اور دانے کا پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ رات کے پردے کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے رات کو باعث سکون بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہمارے کیلنڈرز کیا ہیں، سولر کیلنڈر یا لونر کیلنڈر، تو سورج اور چاند بنائے ہیں حساب کتاب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس غالب اور حکمت علم والے کی طرف سے اندازے ہیں جو اس نے مقرر فرمائے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے نیویگیشن کر سکو، راہ ڈھونڈ سکو۔ کہاں؟ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کی سونپے جانے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے یقیناً آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ